لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 48 باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا باب۔ وضو کرتے وقت پاؤں کے دھونے کا تذکرہ پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ بڑے اچھے اور احسن انداز میں کر چکے ہیں۔ اگر پاؤں ننگا ہے تو اس کا دھونا لازمی ہے، البتہ اگر پاؤں پر موزے پہنے ہیں اور موزے باوضو حالت میں پہنے ہوں تو تب ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ پاؤں کو سردی سے بچانے کے لیے 4 قسم کی چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جراب۔ جراب سے مراد سوت یا دھاگے سے بنی ہوئی کپڑے کی جو عام طور پر ہمارے پہنی جاتی ہے اس کو جراب کہا جاتا ہے۔ دوسرا خف۔ خف سے مراد چمڑے سے بنا ہوا جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے سردی سے بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں موزہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 مجلد۔ کپڑے کی ہو لیکن اوپر نیچے چمڑا لگا ہو، وہ چیز جراب کی طرح ہی ہو لیکن اوپر والے حصے اور نیچے چمڑا لگا ہو، اس کو مجلد کہا جاتا ہے۔ چوتھی ہوتی ہے منعل، یعنی کپڑے کا ہو اور صرف نیچے چمڑا لگا ہو، جراب کی طرح ہو لیکن نیچے والا حصہ جو تلوا ہے وہاں چمڑا بھی ہو، اس کو منعل کہتے ہیں۔ ان 3 قسم کا خوف موزے میں، مجلد میں اور منعل، ان پر مسح کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، تمام کا اتفاق ہے کہ اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ جراب کے بارے میں بعض کا اختلاف ہے کہ جرابوں پر مسح کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی جلد 1 صفحہ 374 پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جرابوں پر مسح کیا اور ان کے زمانے میں کوئی بھی ان کا مخالف ظاہر نہیں ہوا، کسی کا بھی اختلاف ظاہر نہیں ہوا، لہذا یہ اجماع کی مانند ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جرابوں پر مسح ہوتا تھا، کسی ایک سے بھی اختلاف اور مخالفت ظاہر نہیں ہوئی، یہ گویا کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے۔ اور کئی ایک صحابہ سے اس بات کے واضح طور پر ثبوت بھی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، جس طرح کہ عمر بن حریث فرماتے ہیں رأیت علی بالا ثم توضا ومسح علی الجوربین۔ عمر بن حریث فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، بعد میں وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ یہ ابن منذر کے الاوسط حدیث نمبر 477 اور سند اس کی صحیح ہے۔ اسی طرح ابو غالب راسبی کہتے ہیں رأیت ابا امامہ یمسح علی الجوربین، میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ یہ مصنفہ المصنف لابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1991 اور سند اس کی حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح رجاء بن ربیعہ کہتے ہیں رأیت البراء توضا فمسح علی الجوربین، میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ یہ بھی مصنفہ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1996 اور سند اس کی صحیح ہے۔ اور اسی طرح ابو وائل
فرماتے ہیں کہ سیدنا عقبہ بن عمر سے روایت کرتے ہوئے کہ انہ توضا و مسا علی الجوربین، کہ عقبہ بن عمر نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ یہ بھی مصنفہ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1999۔ اور سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انہ مسح علی الجوربین، وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ بھی مصنفہ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2002 اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ ان تمام سے اور بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی 9 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے جو جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے، اس لیے جرابوں پر مسح کرنا یہ درست ہے۔ احناف میں سے صاحبین کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک بھی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قدیم قول، پہلا قول عدم جواز کا تھا، اور صاحب ہدایہ اور البدائے نے امام صاحب کا رجوع ثابت کیا ہے کہ امام صاحب نے بعد میں اپنے اس نظریہ سے رجوع کر لیا تھا۔ مجمع الانہر میں ہے کہ یہ رجوع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے وفات سے 9 دن یا 3 دن پہلے کر لیا۔ جامع ترمذی کے علامہ عابد سندھی حنفی کا جو قلمی نسخہ ہے اس میں یہ عبارت ہے کہ قال ابو عیسیٰ سمیت صالح بن محمد ترمذی، امام ترمذی ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صالح بن محمد ترمذی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے سمیت ابا مقاتل سمرقندی، کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی سے یہ بات سنی ہے کہ دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضہ الذی مات فیہ، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے پاس گیا جب وہ اس بیماری میں تھے جس بیماری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ فدعا بماء فتوضا، انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ وعلیہ جوربان مسح علیہما، انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی اور جرابوں پر امام صاحب نے مسح کیا۔ ثم قال فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله، پھر انہوں نے فرمایا کہ آج میں نے وہ کام کیا ہے جو پہلے میں نہ کیا کرتا تھا، یعنی پہلے میں جرابوں پر مسح نہ کرتا تھا، آج میں نے وہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسحت علی الجوربین، میں نے جرابوں پر مسح کیا ہے، وہما غیر منع علیہ، اور وہ جرابیں منعل نہ تھیں، ان کے نیچے چمڑا بھی نہ تھا، کپڑے کی تھی، دھاگے کی تھی، ان کے نیچے چمڑا نہیں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح طبع حلبی جو ترمذی کی، جس کو احمد شاکر کی تصحیح کے ساتھ چھاپا گیا ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے۔ حوالہ دیکھیے مولانا تقی عثمانی کا درس ترمذی صفحہ نمبر 335۔ یہ تقی عثمانی انہوں نے درس ترمذی کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ تو ثابت سے یہ ہوا کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ بھی جائز ہے، گویا کہ چاروں قسم کی چیزیں جو پاؤں کو سردی وغیرہ سے بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان پر مسح کرنے کا جواز ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 202 لائے اس سلسلہ میں۔ قال حدثنا اسبغ بن الفرج المصری عن ابن وهب قال حدثني عمر قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح على الخفين۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے مسح کیا موضوع پر۔ وَأَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا۔ فقال نعم اذا حدثك شيء سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنه غیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی سعد نے سچ بیان کیا، اور جب بھی سعد تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بیان کرے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے وہ بالکل صحیح بیان کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ بن عقبہ اخبرنا ابو النضر
موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو نضر نے بتلایا کہ ان ابا سلمہ اخبرہ ان سعد حدثہ، کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کیا، فقال عمر لعبداللہ نحوہ، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اسی طرح فرمایا، یعنی دوسری سند کے ساتھ بھی یہ بات ثابت کی ہے۔ ثابت اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ موضوع پر مسح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ حدیث نمبر 203، حدثنا عمرو بن خالد الحرانی قال حدثنا اللیث عن یحیی بن سعید عن سعد بن ابراہیم عن نافع بن جبیر عن عروۃ بن المغیرہ عن ابیہ مغیرۃ بن شعبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج لحاجتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلے، فاتبعہ المغیرہ بإداوۃ فیہا ماء، حضرت مغیرہ ایک برتن لے کر پیچھے گئے جس کے اندر پانی تھا، پانی والا ایک برتن لے کر گئے، فصب علیہ حین فارغ من حاجتہ، تو جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پانی آپ کے اوپر انڈیلا، یعنی وضو کرانے کے لیے پانی انہوں نے برتن سے انڈیلا، فتوضا، آپ نے وضو کیا، ومسح علی الخفین، اور موضوع پر مسح کیا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے وضو کے دوران موضوع پر مسح کیا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 203 کے اندر بھی یہ چیز ثابت کی، حدیث نمبر 204 ہے، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن جعفر بن عمرو بن امیۃ الزمری ان ابا اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین۔ جعفر بن عمر بن امیہ زمری جو ہے وہ اپنے باپ عمر بن امیہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی الخفین، آپ موضوع پر مسح فرماتے تھے۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اکا دکا نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ مسح کرنے والا جاری رہا ہے۔ وَتَابَعُ حَرْبٌ وَأَبَانٌ عَنْ یحییٰ، اور اتباع کی ان کی یعنی شیبان کی اتباع کی حرب نے اور ابان نے یحییٰ سے، جس طرح یحییٰ بن ابی کثیر سے شیبان بیان کرتے ہیں، اس طرح حرب اور ابان بھی بیان کرتے ہیں۔ حرب سے مراد حرب بن شداد ہیں، اور ان کی روایت متصل سند کے ساتھ امام نسائی نے حدیث نمبر 119 کے تحت بیان کی ہے، اور ابان سے مراد ابان بن یزید العطار ہیں، اور ان کی حدیث متصل سند کے ساتھ امام احمد نے اپنی المسند کے اندر حدیث نمبر 17619 میں بیان کی ہے، اور امام طبرانی بھی اس کو لائی ہے۔ گویا کہ یہ روایت تین طرح یحییٰ سے تین راوی بیان کرنے والے شیبان، حرب اور ابان ہیں۔ حدیث نمبر 205، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک رحم اللہ ہے، قال اخبرنا الاوزاعی عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن جعفر بن عمر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ و خفیہ، دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے مسح کیا اپنی پگڑی پر بھی اور موضوع پر بھی۔ امامت پگڑی، سار پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، آپ نے اس پر بھی مسح کیا اور موضوع پر بھی مسح کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وضو کے لیے اسلام نے کچھ تنگی والی حالتوں کے اندر رخصت دی ہے، مثلا پگڑی باندھی ہوئی ہے جس کو بار بار کھولنا اور باندھنا جس میں کافی ٹائم لگتا ہے،
تو اس کے لیے رخصت دی ہے کہ پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بعض نے یہ شرطیں جو لگائی ہیں کہ مثلا باوضو حالت میں پگڑی باندھی ہو اور پگڑی ایسی جو پورے سر کو ڈھانپے اور عربوں کے انداز میں باندھی گئی ہو، جس میں پورا سر ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ نیچے ٹھوڈی کے نیچے سے بھی وہ گزاری گئی ہو، اس کا بال گزارا گیا ہو، یہ شرائط کسی احادیث میں نہیں آئی۔ جرابوں یا موضوع کے لیے تو یہ بات آئی ہے کہ باوضو حالت میں پہنے ہوں، لیکن پگڑی کے لیے یہاں کی یہ کوئی شرط نہیں آئی۔ تو جس کو شریعت نے ہمیں کوئی قید لگا کر مقید نہیں کیا، کوئی ہمارے اوپر سختی نہیں کی، تو ہمیں بھی اپنی طرف سے وہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال پگڑی پر مسح کرنا، البتہ پگڑی پر مسح کرنے کے لیے جو طریقہ آتا ہے کہ کچھ پگڑی کو آپ نے پیچھے کر کے تھوڑا سا سر کا حصہ اور باقی پگڑی پر مسح کیا ہے۔ اس کے لیے عمر بن امیہ، مغیرہ بن شعبہ اور حضرت بلال اور ابو ذر رضی اللہ عنہم، ان تمام سے روایات پگڑی پر مسح کرنے کی ثابت ہیں، جن کو آپ ذخیرۃ العقبہ شرح سنن نسائی جلد 2 صفحہ 400 پر پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پگڑی جس کا بار بار کھولنا اور باندھنا دشواری کا باعث ہے، تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے باوضو ہونے کی شرط یہ احادیث میں نہیں آئی۔ اور اسی طرح پگڑی کے لیے کتنے پیچ ہوں، کتنے بل ہوں، اس کی کیفیت کیا ہو، تو یہ شرائط چونکہ احادیث میں نہیں آئی، تو جو شریعت نے جس کو مطلق رکھا ہے اس کو مطلق ہی رکھا جائے تاکہ امت کے لیے اس میں آسانیاں ہوں۔ باب نمبر 49، باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان۔ پیچھے گزشتہ باب میں موضوع پر مسح کرنے کا تذکرہ تھا، تو موضوع پر مسح تب ہوگا یا اسی طرح جرابوں کا حکم بھی موضوع والا جب اس کو طاہر حالت میں باوضو حالت میں پہنے ہوں۔ چنانچہ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب اذا ادخل رجلیہ، باب ہے جب آدمی نے پاؤں داخل کیے ہوں، وہما طاہرتان، اس حال میں کو طاہر ہوں یعنی باوضو ہوں۔ حدیث نمبر 206، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروۃ بن المغیرہ عن ابیہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فأحبیت لأنزع خفیہ، میں جھکا تاکہ آپ کے موزے اتاروں۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کر رہے تھے، جب پاؤں کے دھونے کا وقت آیا تو آپ کے پاؤں میں موزے تھے، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے جھکے تاکہ موزے اتاریں اور آپ پاؤں کو دھو لیں۔ فأحبیت، میں جھکا، لأنزع خفیہ، تاکہ آپ کے موزے میں اتار لوں۔ فقال دعہما، آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، موزوں کو نہ اتاریے۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے پاک حالت میں یعنی باوضو حالت میں ان کو پہنا ہے، ان موزوں کو باوضو حالت میں نے پہنا تھا، اس لیے ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ فمسح علیہما، تو آپ نے ان کے اوپر مسح فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ موضوع پر مسح تب کرنے کا جواز ہے جب یہ باوضو حالت کے اندر پہنے ہوں۔ اہل ظاہر کے نزدیک طہارت سے مراد نجاست کا نہ ہونا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نجاست نہ ہو، یہ جبکہ جمہور کے نزدیک طہارت سے مراد باوضو ہے۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ باوضو ہو، یہ نہیں کہ جنابت والی کیفیت کا کہنا ہے کہ جنابت کی کیفیت نہ ہو، باقی جو بھی کیفیت ہو، یہ بات درست نہیں ہے جو اہل ظواہر نے یہ بات نکالی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس میں اختلاف ہے کہ طہارت کامل کے بعد موزے پہنے ہوں، جیسے کہ شوافی کے نزدیک
یہ بات ہے، اور احناف کے نزدیک ناقص وضو کے بعد موزے پہننے پر بھی مسح جائز ہوگا۔ جیسے ناقص سے مراد یہ ہے کہ پہلے پاؤں دھو کر موزے پہن لے اور پھر باقی وضو کر لے، کیونکہ ان کے نزدیک ترتیب نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک وضو کا اندر ترتیب مد نظر رکھنی نہیں ہے، پہلے پاؤں دھو لیں، بعد میں ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد چہرہ مسح کر لیں، ان کے نزدیک وضو درست ہے۔ اس لیے احناف نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر پہلے کی پاؤں دھو کر دھونے کے فوراً بعد موزے پہن لے، اس کے بعد باقی وضو کر لے، تو اس کو کہیں کہ یہ ناقص وضو پر موزے پہنے ہوئے ہے۔ اور کامل وضو پر جو عام روٹین وائز وضو ہے کہ مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کا دھونا، چہرے کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں دھونا، اب موزے پہنے ہوں، یہ کامل وضو پر موزے پہنے نہیں۔ چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو میں ترتیب لازمی ہے، اس لیے وہ ان کے نزدیک کامل وضو کر کے موزے پہنے ہوں تو تب مسح ہے۔ اور احادیث میں بھی کوئی ایسی شکل نہیں آئی کہ آپ نے کبھی بغیر ترتیب کے وضو کیا ہو۔ آپ کا وضو ہمیشہ با ترتیب تھا، یہ بغیر ترتیب کے نبی سے یہ صحابہ سے وضو ثابت نہیں ہے۔ باقی ان کی مدت کتنی ہے، کتنی مدت تک مسح کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کے اندر آگے روایات سے باثابت ہوگی کہ مقیم آدمی ایک رات اور ایک دن تک موزوں پر، جرابوں پر مسح کر سکتا ہے، لیکن مسافر وہ 3 راتیں اور 3 دن تک مسح کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جرابوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس میں بھی بعض لوگوں نے یہ شرائط لگائی کہ اتنی موٹی ہو کہ اس کے اوپر پانی اگر رکھا جائے تو نیچے جسم تک نہ پہنچے، اتنی موٹی ہونی چاہیے، یا اسی طرح اور طرح طرح کی شرائط، جبکہ احادیث کے اندر یہ شرائط نہیں ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام کو ایسی جرابیں دستیاب نہیں ہوتی تھی جو اتنی موٹی ہوں، اور پھر یہ کہنا کہ اس کے اندر کی معمولی سوراخ بھی نہ ہو، تو ہر ایک نئی جرابیں تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی معمولی قسم کا اس کے اندر سوراخ بھی ہے تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو جراب ہونی چاہیے جو جسم پاؤں کو ڈھانپے اور اس کا جو پہننے کا جو مقصد ہے وہ پورا کرے۔ ایسی جراب پہنی ہو تو اس پر مسح کرنے کا جواز ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔